خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ہم عرصہ دراز سے ایک سوسائٹی میں واقع اپنے ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں مقیم تھے۔ ہماری فیملی میں امی ابو اور مجھ سمیت میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول میں جبکہ میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ہماری یہ سوسائٹی شہر سے تھوڑا الگ تھی اور یہاں ابھی بہت سے بلاکس ایسے تھے جہاں آبادی بہت کم تھی۔ میں اپنی بائک پر چھوٹے بہن بھائی کو صبح پہلے ان کے اسکول چھوڑ کر پھر کالج آیا کرتا تھا۔ کالج جانے کے راستے میں ایک جگہ پر کچھ سنسان علاقہ بھی آتا تھا جہاں بے تحاشا جھاڑیاں اگی تھیں۔ میرے ایگزامز نزدیک تھے، اس لیے میں کالج سے واپسی پر اپنے ایک دوست کی طرف پڑھائی کے لیے چلا جایا کرتا تھا اور یوں واپسی پر مجھے مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ یوں ایک شام میں واپس آ رہا تھا۔ جب میں اس سنسان جگہ پہ پہنچا تو اچانک میری بائک رک گئی۔ اس دن موسم اچھا تھا، تیز ہوا بھی چل رہی تھی جس سے آس پاس اگی جھاڑیاں تیزی سے ہل رہی تھی۔ میں نے کافی دیر بائک کو ہر طرح سے چیک کیا مگر مجھے کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس راستے میں بہت کم ہی ٹریفک آتی جاتی تھی۔ میں بھی کسی مدد کی امید لیے بائک کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ شام عجیب پراسرار سی لگ رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ مجھے اچانک یہ خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ اس سنسان راستے پہ صرف میں تھا اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے رک کر اپنی بائک کو کک کیا کہ شاید وہ چل جائے، مگر ناکام رہا۔ اور اس لمحے میں نے محسوس کیا وہ ہلچل جو جھاڑیوں میں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ بھی رک گئی۔ میں نے مزید تیز تیز چلنا شروع کر دیا جبکہ وہ ہلچل بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ اب خوف سے میرے قدم بہت بوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے آس پاس سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں اور میری حالت یہ تھی کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی تیزی سے جھاڑیوں سے نکل کر میرے سامنے آنے والا ہے۔ خوف کی شدت کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی دعا تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنی بائک گھسیٹ رہا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے پیچھے سے کسی بائک کے آنے کی آواز آئی۔ وہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی بائک زمین پہ چھوڑ کر اس آنے والی بائک کی طرف کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے ہیلپ ہیلپ چلانے لگا۔ خوش قسمتی سے وہ بائک رک گئی اور اس میں بیٹھے لڑکے نے میری مدد کی اور بمشکل میں اس سنسان راستے سے باہر نکل پایا۔ گھر پہنچ کر میرے سر میں بہت درد تھا۔ گھر والوں سے رسمی سلام دعا کی اور بائک خراب ہونے کا بتا کر میں سونے چلا گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے جو مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کوئی بات شیئر نہ کی اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ہاں، مگر اب میں اس راستے سے بالکل آتا جاتا نہ تھا۔ ایک خوف تھا جو میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ ایگزامز کی وجہ سے میں رات دیر تک جاگتا تھا، دیر رات جاگنے کی وجہ سے میرے سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر میرا سر درد مغرب کے وقت شروع ہوتا اور رات گئے تک مسلسل مجھے یوں لگتا جیسے میرے سر کو کسی نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ دوا علاج بھی کرتا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گھر والے بھی میری طبیعت کو لے کر فکر مند تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق مجھ پر قابض ہو رہی ہو۔ میں زیادہ ٹائم تنہا رہنے لگا تھا۔
مجھے شور اور زیادہ روشنی سے چڑ ہونے لگی تھی. ہر کسی سے بدتمیزی سے بات کرنے لگا تھا. ایک دن چھوٹے بھائی سے کسی بات پر بحث ہوئی تو میں اس کا گلا دبانے لگا. وہ تو شکر ہوا کہ ابو گھر پہ تھے. انہوں نے بمشکل اسے بچا لیا. یہ سب کچھ میں خود نہیں کر رہا تھا اور مجھے اس بات کا احساس بھی تھا، مگر میں خود کو روک نہیں پاتا تھا. اور پھر ایک رات وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا. رات اچانک میری آنکھ کھلی. میرا حلق خشک ہو رہا تھا. پیاس کی شدت سے میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے. کمرے میں رکھا سارا پانی میں پی چکا تھا، مگر پھر بھی میری بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی. میں کچن میں پانی لینے گیا تو کھڑکی سے میری نظر سامنے کھڑی اس عورت پر گئی. اس کا چہرہ واضح نہ تھا، مگر وہ میری طرف منہ کیے کھڑی تھی. اور پھر وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگی. ایک دم جیسے مجھے ہوش آیا اور میں چیختا چلاتا کچن سے بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں پہنچا، مگر میں ایک لفظ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا. امی ابو بے حد پریشان ہو گئے. میں بے بسی سے اپنا منہ نوچ رہا تھا کیونکہ میرے حلق سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اچانک باہر کا دروازہ کوئی زور زور سے کھٹکھٹانے لگا. آدھی رات کو کون آ سکتا تھا بھلا؟ امی ابو ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے. ادھر میں تڑپ اٹھا کہ وہی خوفناک عورت مجھے لے جانے آئی ہے. میں ابو کے قدموں میں گر گیا اور اشارے سے انہیں دروازہ نہ کھولنے کے لیے منتیں کرنے لگا. میرے منہ سے خوف کی شدت کی وجہ سے عجیب بھیانک آواز نکل رہی تھی. امی نے ہمت کی اور گھر کی تمام لائٹیں جلا دیں. ادھر دروازے پر یکدم سناٹا چھا گیا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو، جبکہ میں شدت خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا. امی ابو نے بمشکل مجھے سنبھالا. صبح مجھے ہوش آ گیا تھا، مگر بدستور میری زبان پر تالا لگا تھا. گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا. کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور اب کیا کیا جائے. دوپہر کے کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا. نہ جانے کہاں سے ایک کالی بلی گھر میں داخل ہو گئی اور میرے کمرے میں گھس کر میرے سرہانے بیٹھ گئی. یہ منظر نہایت خوفناک تھا. میں اس وقت دواؤں کے اثر سے سو رہا تھا. ابو بھی گھر پہ نہ تھے، جبکہ امی اور چھوٹے بھائی نے سر توڑ کوشش کر لی، مگر وہ بلی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. پھر کچھ دیر تک وہ خوفناک انداز میں غراتی رہی اور پھر خود ایک طرف چھلانگ لگاتے ہوئے باہر نکل گئی اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی. اب اس کالی بلی نے ہمارے گھر پہ ڈیرے جما لیے تھے. گھر کے باہر سے وقفے وقفے سے اس کے غرانے کی آواز آتی. امی ہر دم کھڑکی دروازے بند رکھتی، مگر نہ جانے کیسے وہ اندر آ جاتی اور میرے سرہانے سے لگ کر بیٹھ جاتی. مجھے اس سے بے حد خوف آتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھی. کچھ دیر میرے پاس بیٹھی غراتی رہتی اور پھر خود ہی باہر چھلانگ لگا کر چلی جاتی. امی ابو معاملے کی نزاکت کافی حد تک سمجھ چکے تھے. ابو نے اپنے قریبی دوست کو تمام صورتحال بتایا اور ان سے مدد مانگی، کیونکہ ان کے وہ دوست ایک بہترین عالم تھے. ایک شام وہ ہمارے گھر تشریف لائے اور کافی دیر تک میرا معائنہ کرتے رہے. پھر میری ایک قمیض لے کر کافی دیر تک مراقبے میں بیٹھ گئے اور پھر فارغ ہو کر ایک بوتل پانی میں دم کر کے مجھے پلانے کا مشورہ دیا اور امی ابو کو بتایا کہ وہ ایک جنی ہے جو مجھ پر قابض ہو گئی ہے اور اپنی گرفت مضبوط بناتی جا رہی ہے، مگر انشاءاللہ وہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور جلد اس سے میرا پیچھا چھڑا دیں گے. انہوں نے امی ابو کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ گھر میں دم درود کا اہتمام کریں، ہر وقت باوضو رہیں اور کسی صورت مجھے اکیلا نہ چھوڑا جائے.
ان کے مطابق یہ کٹھن وقت ہے جس میں سب کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ امی بے حد خوفزدہ تھیں۔ پھر ابو کے بے حد اصرار پر ان کے وہ دوست 3 دن تک ہمارے گھر قیام پذیر رہے اور مسلسل دم درود کرتے رہے۔ انہوں نے گھر کے تمام کھڑکی دروازوں پر اللہ کے نام کے نقش آویزاں کر دیے۔ ادھر وہ کالی منحوس بلی گھر کے باہر ساری رات غراتی رہتی۔ پھر 3 دنوں میں ہی کافی حد تک میری طبیعت بھی سنبھل گئی اور میں نے انہیں اس شام کا واقعہ بتایا جہاں میری بائک خراب ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے جو کچھ مجھ پر گزری وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ بہرحال ان کے روحانی علاج سے میری طبیعت کافی سنبھل گئی اور وہ بلی بھی دوبارہ نظر نہ آئی۔ مجھ سمیت گھر کا ہر فرد باقاعدگی سے نماز اور وظائف کی پابندی کرنے لگا۔ کچھ وقت تک ہمارے گھر میں اس خوفناک بلا کے اثرات رہے، یعنی ہمارے مالی حالات خراب ہونے لگے تھے، مگر ہم نے خدا پر توکل کیا اور اس مشکل صورتحال سے بھی جلد نکل گئے۔ پھر امی کے بہت اصرار پر ہم وہ مکان بیچ کر شہر میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ اب سب کچھ نارمل ہے، مگر وہ کچھ دن میری زندگی کے بھیانک دنوں میں سے تھے۔